اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 29 بار پڑھتے ہی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے اور لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ عمل آج 5 محرم الحرام پہلے اتوار کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں تو عمل کے ختم ہونے سے پہلے ہی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، ہر حاجت بیٹھے بیٹھے پوری کروانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بن مانگے ہی آپ کو ملتا رہے، تو پھر یہ عمل صرف ایک بار کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ عمل اتنا ہی طاقتور ہے جتنا کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج یہ عمل بہت سارے لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس عمل کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ اور غور کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل، فلاں کام، فلاں حاجت کو غیبی مدد کے ذریعے حل فرما دے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو یہ دعا کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت میری مدد فرمائے اور مجھے اپنا گھر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کہیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے میری مدد فرما اور میری شادی کے لیے بندوبست اور اہتمام فرما۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو بھی نیت ہو، میں نے ایک دو مثالیں دے کر سمجھا دی ہیں، آگے آپ کا جو مقصد ہے میں نہیں جانتا، ہر شخص کا مقصد اور حاجت الگ الگ ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہیں اور جتنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ چنانچہ حضرت بابا فرید سلاوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ فرید جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسا رب اپنے فرید کو کہتا ہے فرید بھی ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے۔ دوستو یہ عمل انتہائی مجرب یعنی آزمودہ ہے اور آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آج کے دن سارے کام چھوڑ کر یہ عمل کر لیا جائے تو میں سینے کا راز بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ اس عمل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ یقیناً اس عمل کا پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ طاق عدد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقرب اور محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ تھی 29 سوتیش میں بھی طاق عدد موجود ہے اور آج 5 محرم بھی طاق عدد ہے، اس لیے آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس عمل کو اعداد والا عمل بھی کہتے ہیں اور غیبی مدد والا عمل بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جسے آپ نے 29 بار پڑھنا ہے۔ وہ سورت اتنی مبارک ہے کہ اس کی یہ آیت پڑھتے ہی بندہ غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی یہ آیت ہی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والی سورت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ لہٰذا جس بندے کے حق میں قرآن مجید سفارش کرے، اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید کی بات اور اس کی سفارش کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم اور قیمتی ہے۔ یہ عمل لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں حاصل کروا دیتا ہے اور سب سے بڑی خوش خبری آپ کو مل جائے گی۔ اب اس صورت مبارکہ کے بارے میں جان لیں کہ سب سے پہلے آپ اس عمل کا آغاز اس طرح کریں کہ درود پاک پڑھیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آج کیونکہ 5 محرم ہے تو آپ 5 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں گے، عموماً 7 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن آج کیونکہ اعداد والا عمل ہے تو آپ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ اور اگر خدا ناخواستہ آپ کو یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے، آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 5 منٹ بار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعا امبت ہوتی ہے اور وہ مستجاب دعوت ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ مانگتے ہیں وہ چاہے مادی معاملہ ہو یا روحانی ان کو ضرور ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس صورت مبارکہ کا وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے پاکیزگی قائم ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے بزرگی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے شعبے میں کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل بتایا تو وہ اتنا خوش ہوا اور اس عمل کے ساتھ اسے اتنی کامیابی ملی کہ وہ کہتا ہے میں تو اب تقریباً اپنے عہدے والوں پر اس طرح حکومت کرتا ہوں کہ لوگ میرے بڑے تابعدار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دن بے دن میرا عہدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عزت
बरकत बढ़ती चली जा रही है। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से आप चंद दिनों के अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर वो बरकतें देखेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी ना होगा। इसलिए मैंने एक तालिब इल्म को कहा कि आप ये पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह इस साल आप अपने इम्तिहानात में पोजीशन हासिल कर लेंगे। और इम्तिहान का नतीजा तो बाद में आना था, मगर इसने ये अमल पिछले साल कर लिया तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इसकी पोजीशन आ गई। इसलिए हर शख्स मुख्तलिफ हाजात वाला भी इस अमल को करे, और जिसकी कोई ख़ास हाजत और मुराद है वो भी इस अमल को करे, ताकि इसकी तमाम हाजतें और तमाम मुरादें पूरी हो जाएं। इसी तरतीब के साथ आपने सबसे पहले, जैसे मैंने किया है, इस अमल को बावजू होकर करना है। अभी आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, किसी नमाज के बाद इस अमल को कर लें। सो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, यानी नमाज इशा पढ़ी, इसके बाद सोने से पहले भी कर सकते हैं, नमाज फिजर के बाद भी, ज़हर, असर, मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को इस तरतीब के साथ करेंगे। इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है और तादाद का ख़ास ख्याल रखना है। जब 30 लुस्खा बार कोई चीज़ कही जाए तो इसको 29 लुस्खा बार ही पढ़ना है, 30 भी नहीं करना। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने उससे ज़्यादा बार पढ़ लिया, तो फिर देखें, एक ताला होता है और उसकी चाबी है। मैं हमेशा ये मिसाल देकर बात समझाता हूँ कि अगर चाबी के 3 दांत हैं और उसको 4 कर दिया जाए तो वो चाबी कभी ताला नहीं खोलती। इसी तरह जो अल्लाह वालों ने एक तादाद मुकर्रर कर दी होती है, अगर इसके अंदर हम कमी या ज़्यादती कर दें तो वो कभी भी इस कदर फ़ायदा नहीं देती। अलबत्ता सवाब तो मिल जाता है, लेकिन जो इसका असल मकसद होता है वो हासिल नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आपने दुरूदी पाक पढ़ना है और दुरूदी पाक के बाद कुरान मजीद की इस अजीम सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। ये सूरत इखलास शरीफ है, इससे इखलास पैदा होता है। इसके बाद आपको जो मैं आयत मुबारका बताने जा रहा हूँ वो बड़ी मुबारक आयत होगी, और इसका जो मकाम होगा मैं इस मकाम पर आपको बताऊंगा कि किस जगह आपने इसको पढ़ना है। इस पूरे अमल को यूं समझें कि जो पहली चीज़ है, जो सबसे आला चीज़ है और इस अमल की लुब लुबाब है, वो ये आयत मुबारका है। बाकी चीज़ें भी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन वो चीज़ यूं समझें कि इन तमाम चीज़ों पर सबसे आला और अरफा है इस आयत मुबारका को, जो आपने 29 बार आज पढ़नी है। कोई तादाद ज़्यादा नहीं है, अमल भी बिल्कुल मुख्तसर है, सादा भी है, लेकिन बड़ा कमाल का है। इसलिए ये सूरत पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों और दुश्मनियों से भी महफूज रहता है। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है, रिश्तों में इखलास पैदा होता है, मंदे कारोबार, रुके हुए कारोबार, बिल्कुल डिमेज कारोबार, जहाँ कोई उम्मीद ना हो, जहाँ दुकान अब चल न सकी हो, जहाँ आपका यकीन ख़त्म हो चुका हो, आपका तोकल ख़त्म हो चुका हो, आपका एतमाद ख़त्म हो चुका हो और मायूसी छा गई हो, तो बस मायूस होने की अब कोई ज़रूरत नहीं। इस अमल के ज़रिए मंदे कारोबार, रुकी हुई दुकानें, रुके हुए कारोबार अल्लाह ताला के फजलो करम से, इसकी रहमत के ज़रिए, गैबी मदद के ज़रिए चलना शुरू हो जाते हैं और ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, इस तरतीब के साथ आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, क्योंकि इसके ज़रिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। रहमत ही रहमत बरसने लग जाती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और परेशानियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसको बावजू पजू पढ़ने से गैबी मदद आती है। जितनी चीज़ें हैं ये सारी गैबी हैं। जब सारी गैबी चीज़ों को ही आज पढ़ेंगे तो गैब से मदद तो अल्लाह ताला भेजेगा ही। ऐसी मदद आती है कि सब देखने वाले हैरान रह जाएंगे। मैं कहता हूँ कि खुद आप अपने मुकद्दर पर रिश करेंगे, आप अपने मुकद्दर पर खुश होंगे, आप अपनी किस्मत पर नाज करेंगे। लोग जो कहते हैं कि यार अब तो ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, बस ये ज़िंदगी तो बस ऐसे ही है, लेकिन वो लोग जो इस तरह इस हद तक पहुँचे हुए हैं, यकीन जानिए जब वो अपने रब पर यकीन रखते हैं और अपने रब को हाजिर व नाजिर और अपने रब पर मुकम्मल यकीन करके अमल को करते हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ कब बदलती हुई हमने देखी हैं। फ़कीरों को गनी होते देखा है, गरीबों को अमीर होते देखा है, फ़कीरों को बादशाह बनते देखा है। इस सूरत मुबारका के पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में भी बंगले अता कर देता है और इस तरह कई हाजतें बैठे बैठे उनकी पूरी हो जाती हैं। मरने के बाद फरिश्ते भी उनके जनाजे में शिरकत करते हैं, तो वो लोग कितने खुश नसीब होंगे, वो कितने मुकद्दर वाले होंगे। क्यों? मिके मुहर्रम कोई आम महीना नहीं, ये इस इस्लामी साल का पहला महीना है। इस इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है, नए साल की शुरुआत है, इसलिए ये हुर्मत वाला महीना है और ये इज़्ज़त वाला महीना है।
تو یہ عظمت والا ہی وظیفہ اس بابرکت مہینے میں کریں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی یا بیشی نہیں کرنی۔ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ تقریباً طاق عدد والی چیزیں ہیں، یہ طاق اعداد میں پڑھی جائیں گی، اس لیے اس ماہ میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم واقعہ تو یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی اس مہینے میں شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس کے پورے ایام شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اسی طرح اس کی آگے ہر تاریخ میں کسی نہ کسی شہادت موجود ہے۔ تو شہادتوں والے اس مہینے میں جب آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس صورت کی فضیلت اتنی ہے، میں نے تعداد بتا دی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب آپ اس کو اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 سمش شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ کتنا مقدر والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اتنا ثواب مل جاتا ہے تو پھر اس بندے کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ عمل اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ اور بڑی محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ بات بڑی سادی سی ہے، اگر سمجھا جائے تو ہر شخص کو آ جاتی ہے، اور اگر نہ آئے تو بڑے بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے بہت سارے لوگ آئیں گے اور اس عمل کو ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے۔ عمل وہی کر پائے گا جو مقدر والا ہوگا، جو قسمت والا ہوگا، جس کی تقدیر بدلنے والی ہوگی اور جس کا مقدر سنورنے والا ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگنا ہے، اس کی معرفت مانگنی ہے۔ وہ کیسے مانیں گے؟ اس سے عزت اور جلال مانگنا ہے، تاکہ آپ جہاں جائیں، جس میدان میں قدم رکھیں، آپ کو عزتیں ملے، دنیاوی بزرگی ملے، بلندی اور حیثیت ملے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے دنیا میں ہمیشہ باعزت رہیں گے اور خوش بخت ہو جائیں گے، یعنی خوش نصیب بن جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ کہ یار فلاں شخص بڑا خوش بخت ہے، جو چیز ہاتھ لگاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو آپ کو اس درجہ تک پہنچا دے گا کہ گویا اس کے ہاتھ تو سونے کے ہیں، وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بد بختی کو مٹا کر نیک بختیوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو شمار فرما دیتا ہے، بشرطی کا بندہ اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو اس پر اتنا زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی یا بہن اس عمل سے محروم نہ رہے۔ آج موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہوئے اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ نام مبارکہ اس طرح پڑھنا ہے، یعنی یا ذا الجلال و الاکرام، اے عزت والے، اے جلال والے، اے عزت والے، اے جلال والے۔ تو آپ جب عزت اور جلال والے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ اپنے بندے کو جو اس کو اس طرح پکارتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ جب اس کا بندہ اس طرح اس کو پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کی پکار کو سن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی شان کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اس کی شان بڑی ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسعت والی ہیں، اس کی رحمت تو اس قدر وسعت والی ہے کہ جس قدر بندہ اس کی رحمت مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنا کرم اور رحمت کا نزول فرماتا جاتا ہے، کیونکہ عظمت اور بزرگی والا یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ تو اس صفت کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے اور بزرگی والا ہے، اپنے غیر سے مستغنی ہے، اس لیے آپ نے یہ اسما یا ذا الجلالی و الاکرام کو پڑھ کر جب اس کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا فوراً قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اس نام کو دعا میں شامل کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نام کو پڑھنے کا حکم دیں اور تلقین فرمائیں تو وہ خود اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا مبارک نام ہوگا۔ اس لیے آج کے اس عمل کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے محبت اور انس پیدا ہوتا ہے
ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا مظہر ہے۔ اس کے ورد سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے۔ ذو الجلالی والاکرام کا مطلب جیسے میں نے کہا یہ اس کی صفت ہے اور ہر ایک سے وہ برتر ہے، ہر ایک سے وہ بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ ایک بہترین نام ہے۔ یہ نام صفاتی اعتبار سے انتہائی جلال والا ہے۔ اس کو پڑھتے ہی تمام رکاوٹیں چاہے پہاڑوں جیسی بھی ہوں فوراً ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، وہ بہہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور بندے کی تعظیم اور توقیر کرنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے۔ دین و دنیا میں شہرت مندی نصیب ہو جاتی ہے، اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اکثر بزرگان دین اس عمل کو پڑھتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے جو طریقت میں اور بزرگی میں اپنی بات کھولی ہے اسے کہتے ہیں غیبی اسرار و رموز، اور اس کو مراقبہ کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اور پھر ان پر بڑے بڑے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں، اور شفائے امراض کے لیے جیسے بھی کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اور اس کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جنہیں اللہ تبارک و تعالی دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے انہیں باطنی اشارے کے ذریعے یہ پڑھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر سے گر گیا ہے تو یہ پڑھے تو عزت بحال ہو جاتی ہے۔ کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں گر گئی ہے، کوئی ملازم اپنے آفیسر کی نظروں میں گر گیا ہے، کوئی اپنے محلے داروں یا رشتہ داروں کی نظر میں گر گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ خاندان میں عزت بڑھ جائے اور لوگوں میں عزت بڑھ جائے، تو پھر آج اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار لیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، دولت بھی بڑھا دیتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا۔ اس کے اندر تسخیر خلق موجود ہے، یعنی اس کے اندر تسخیر ہے، تسخیر خلق جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے 313 بار پڑھنے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 مرتبہ 3 کا لفظ موجود ہے، تو 313 لیپ کی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں گے، لیکن ترتیب وہی رکھیں گے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور ہماری ہر روز 10 زوال حجہ تک یعنی 10 محرم الحرام تک، یوم عاشورہ تک روزانہ ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف آج 5 مرتبہ درودی پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دی، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ضرور دعا میں بھی شامل ہوا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی رنج و غم کا علاج ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا تو آپ کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی رحمت کے ذریعے حل فرما دے گا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے، غنا مانگنی ہے۔ اب میں اس سورت کی جانب بڑھنے لگا ہوں اور اس آیت مبارکہ کو آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں۔ اب اصل چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب غنا کا سوال کرنے کے بعد وہ جو اصل چیز آپ نے پڑھنی ہے جس کے ذریعے آپ کو غنا ملنی ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ کے حالات اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو مقام اور عزت بلند ہونا شروع ہو جائے گی اور غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ صورت مبارکہ جس نے بھی پڑھی ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کا حدیث پاک میں بھی حکم ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ صورت سکھاتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے، اس کو جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب صورت ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی برکتیں اس بندے کو ملتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، خواہ وہ دنیاوی عذاب ہو جو مشکلات اور غموں کی صورت میں آتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات اور خلاصی عطا کر دیتا ہے۔ اب جو آپ نے غنا کا سوال کرنا ہے، اس سوال کو سمجھیں اور وہ آیت مبارکہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ بالکل 2 لفظ ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو درمیان میں چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدوں سے صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صورت ہے، اور جو اللہ کی محبوب صورت ہوتی جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کی محبوب صورت کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے،
ہے۔ کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اس کو پڑھیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر لوگ اس کو رزق کی فراخی اور رزق کی پریشانیوں کے لیے پڑھتے ہیں اور غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ غنا، بے نیازی اور کشادگی رزق کے لیے اس سے بڑی کوئی اور صورت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس صورت کی صرف ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، پوری صورت نہیں پڑھنی۔ اب پہلے سمجھ لیں، آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے غنا ملے گی وہ ہے یا غنیو یا غنیو۔ اس کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، یا غنیو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ اپنے بندوں کو غنی کرنے والا بھی ہے، یعنی جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے اور اس کی عظمت ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو اپنی شان کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس شان کا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ حصہ مل جائے، حصے سے مراد یہ نہیں کہ ہم شرک کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، اس نام کی برکت مل جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ حقیقی غنی تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کو مجازی طور پر غنی کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے ہم اس کے مجازی طور پر مالک ہوتے ہیں، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے۔ ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، مخلوق میں کسی چیز کی اس کو طلب نہیں، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس لیے وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، آمدن میں برکت کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے اور غیب سے مالدار ہونے کے لیے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے، اسی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ جب اس کو پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 5 بار درودی پاک پڑھ لینا ہے، اور یہاں تک آپ نے اس عمل کو جب کیا تو اس کے بعد براہ راست آپ کو اب درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ نے براہ راست اس آیت مبارکہ کو 29 مؤشر بار پڑھنا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ مالدار کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ بات انتہائی ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، جو نیت کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق کرنی ہے، کوئی رد و بدل نہیں کرنا، اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا شروع سے لے کر آخر تک مکمل وظیفے کو سمجھیں اور اسی کے مطابق کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو دوست اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے۔ اب اس اسمی مبارک یا غنیو کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، اس کے بعد درودی پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت سے پہلے اگر ممکن ہو تو آپ چاول کے ساتھ دانے لے لیں، اس کے اوپر اس عمل کو کر لیں، اور وہ جو چاول کے دانے ہوں گے وہ اپنے گھر میں یا اپنے پرس میں رکھ لیں۔ جب تک وہ آپ کے پاس رہیں گے نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا اور نہ گھر سے دولت ختم ہوگی، رزق شادہ ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ ان چاولوں پر اگر دم کرنا ہے تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اگر دم نہیں کرنا تو پھر بھی آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ ایسا نہیں کہ برکتیں نہیں ملتے۔ اب وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ آپ یا غنیو کا ورد کریں اور پھر سورۃ اخلاص کے بعد اس آیت کو پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ عمل اخلاص اور یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر بندے کی حاجات پوری فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں سچے دل اور پکے یقین کے ساتھ حاضر ہو۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہ عمل آپ کے لیے غیبی مدد، رزق کی کشادگی، عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ بس آپ نے اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے اور تعداد کا پورا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہی عمل کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ نگہبان۔